بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مضاف کا فعل امر بنانا سیکھیں گے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ جو اس کی بغیر ادغام والی شکل ہے، اور دوسری ادغام والی شکل۔ دونوں صورتوں میں فعل امر کس طرح بنے گا یہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، ایک مادہ ہے میم دال نو دال، باب نصرہ سے ہے۔ اس کی اصلی شکل ہے مددہ فعل ماضی یمددو، تو اس سے حاضر کا صیغہ تم ددو بن جائے گا۔ یہ بغیر ادغام والی شکل ہے۔ پھر تم ددو سے جب فعل امر بنائیں گے تو اس تا کو ہٹا دیں گے اور حمزۃ الوصل پیش والا لگائیں گے، اس لیے کہ یہ باب نصرہ سے ہے، اور پھر دال کو مضموم کر دیں گے تو یہ دد بن جائے گا۔ اسی طرح سے فا را اور را ایک مادہ ہے، تو اس سے یہ تفریرو، تو تفریرو باب ضربہ سے ہے، تو اس میں جو حمزۃ الوصل لگے گا اس کا امر بنانے کے لیے وہ زیر والا لگے گا، تو اس سے یہ بن جائے گا اس کا امر افرر۔ اور اسی طرح سے مسسا یمسسو، میم سین سین مادہ با فتح سے، تو یہ تم سسو سے پھر یہ اس کا فعل امر امسس بن جائے گا۔ اب ہم مددہ کی ادغام شدہ شکل سے فعل امر بنائیں گے، تو اس کا مضارع بنے گا یمدو یا مدو۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کھول کے، یعنی یمدو، دونوں کی پروننسیشن دیکھیں ایک ہی ہے۔ تو اس سے حاضر کا صیغہ بنے گا تمدو۔ تو علامت مضارع اس کی گرانے سے جب ہم اس کا امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا مدو۔ پھر لام کلمے کو مضموم کرنے سے یہ بن جائے گا یہ میم، اور پھر دال پہ سکون اور دال پہ سکون۔ تو اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، چنانچہ لام کلمے کو کوئی حرکت دینی ہوگی، اور اس کا رول یہ ہے کہ اگر ما قبل دمہ ہو تو تینوں صورتیں جائز ہیں، یعنی لام کلمے پر ہم دمہ بھی دے سکتے ہیں، فتح بھی دے سکتے ہیں، اور کسرہ، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اس طرح سے ہم فعل امر کی یہ تین شکلیں بن جائیں گی، مدو، مدہ اور مدی۔ تو اس طرح سے ادغام کی صورت میں اس کا فعل امر بن جائے گا مدو، مدہ اور مدی، اور بغیر ادغام کے امدد۔ تو اس کے چار فعل امر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اس مادے کی فا را را اور میم سین سین، اس کی جب ادغام شدہ شکل دیکھیں گے تو اس صورت میں چونکہ یہ باب نصرہ سے نہیں ہے، تو اس صورت میں ما قبل پر فتح یا کسرہ ہے، تو لام کلمے پر فتح یا کسرہ دونوں جائز ہیں، تو اس میں دو شکلیں بنیں گی۔ چنانچہ تفرو سے فرہ اور فری، دو صورتیں اس کی جائز ہیں، اور اسی طرح سے تمسو سے مسا اور مسی، ان کا فعل امر بن جائے گا۔ اب ہم فعل مضاف کی مختصر صرف صغیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم یہ ماضی، مضارع، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر، ان آئٹمس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اصلی شکل لیں گے، ایک لفظ ہے شقاقہ، تو بغیر ادغام کیے ہوئے یشققو مضارع ہو جائے گا اس کا۔ اسم الفاعل بنے گا شاققن، فاعلون کے وزن پہ، اور اسم المفعول بنے گا مشقوقن، مفعولون کے وزن پہ، اور اس کا مصدر ہوگا شقن۔
اب یہ ادغام ہو کے استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ادغام ہو جائے گا ان کا تشقّ، یشق، شاقن، اور چونکہ یہ فعل لازم ہے تو اس لیے اس کا اسم الفاعل یوز نہیں کرتے، اسم المفعول یوز نہیں کرتے، اور اس کا مصدر ہو جائے گا شقن۔ اسی لفظ کو باب تفعیل میں دیکھتے ہیں، شقّق، یہ فعل کے وزن پہ ہے، یشقق، اس کا مضارع اسم الفاعل بنے گا مشققن، اور اسم المفعول مشققن، اس میں زیر زبر کا فرق ہے صرف، اور اس کا مصدر ہوگا تشقیقن۔ استعمالی شکل وہی ہوگی جو یہ اصلی شکل ہے، اس لیے کہ اس میں 3 قاف آ گئے ہیں تو اب ادغام جو ہے پھر وہ ممکن نہیں ہے، ایک آلریڈی ادغام ہو چکا ہے اس میں بائی ڈیفالٹ۔ پھر اس کو باب مفاعلہ میں دیکھتے ہیں، شاقق، فاعل کے وزن پہ، یشاقق، اس کا مضارع، اس کا اسم الفاعل مشاققن، اور اس کا اسم المفعول بھی اسم المفعول مشاققن، اور اس کا مصدر بن جائے گا مشاققتن، مفاعلتن، اس وزن پہ۔ استعمال کس طرح ہوگا؟ ادغام ہو جائے گا شاقن، یشاقن، مشاقن، اور مشاقن، یہاں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول، اور اس کا پھر مصدر ہوگا مشاقتن۔ تو اس طرح سے یہ اس کی صرف صغیر بھی ہوگی۔ کچھ اور الفاظ دے کے آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔